Oh
Oh
پھل میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم پر سارے خدائی کا ہوگا ہجوم پر سارے خدائی کا تم کرو گے دوست میں بلائی کا سابیہ کوئی نہیں ضائع کی جائے گا سابیہ کوئی نہیں ضائع کی جائے گا منہ ڈھانپنے کو بھی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی غصہ بھی دے چلوں تو کر چکی میں دل افغان یا حسین روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی بہن بھی ہے نعرہ یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے سوار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے سوار یا حسین پیار کا سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا مقام فتح کا میدان ہو گیا مقام فتح کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو
اعمال شروع ہو جائیں گے صبح میں، اور اس کے بعد نماز ظہرین ہوگی جسے علامہ سخاوت صاحب ادا کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر نماز ظہرین کے بعد فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے گی۔ مجلس کے بعد انشاءاللہ تابوت اٹھے گا امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کے بعد نیاز ہے، اور کل شام میں یہاں پر کوئی مجلس نہیں ہوتی ہے، شام میں کل اربعین کے دن کوئی مجلس نہیں ہوتی ہے، اور آج رات میں یہاں پر ایک لیڈیز مجلس اس سال سے شروع کی ہے ہمارے بھائی نے، ان کی فیملی میں، اس میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کو چھوڑ سکتے ہیں، اس مجلس کے فوراً بعد انشاءاللہ 11 بجے ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ خاص ماتمداری والی مجلس ہے شب اربعین کے سلسلے میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کا بھی انتظام ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی اور مجلس میں جا کر آنا ہو تو جا کے آ جائے، فیملیز کو اپنے یہاں پر چھوڑ دیں۔ اور تابوت جلوس کے حساب سے کل کا جو جلوس 1:30 بجے کا ہونا تھا جو ملٹن پارک سے نکلتا ہے، اس کا ٹائم چینج ہوگا، 2:30 کر دیا ان لوگوں نے تاکہ مجلس سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، تو 2:30 کو وہاں پر مجلس ہوگی مختصر سی، اس کے بعد انشاءاللہ 2:30 بجے کے بعد 3 بجے 3:30 بجے وہاں سے جلوس نکلے گا، اور یہاں پہنچنے تک یہاں کی بھی مجلس ہو جائے گی، تو آپ لوگ جلوس میں بھی شرکت لے سکتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا اگر آگے آ جائیں۔ یہ ہمارے حسینیہ مسجد کے کیلنڈرز بھی چھپ کے آ گئے ہیں، آج ہی آئے ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے 2015 کے کیلنڈرز ہیں یہ، $5 جس کا ریٹ رکھا ہے وہ جو ہے حسینیہ کے ڈونیشن میں جائیں گے، تو آپ لوگوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب کوئی اس کو خریدنے میں حصہ لیں تاکہ اس سے ہمارے اور بھی جو ہے نا دوسرے اس میں اس کے فنڈس کام آئیں، اور اس میں ساری نماز کی ٹائمنگز ہیں اپڈیٹ کی ہوئی ہیں، اور سارے کچھ یہاں کے لوکل ہالیڈیز وغیرہ سارے کچھ اپڈیٹڈ کیلنڈر ہے۔ تھوڑا آپ لوگوں سے اور ایک بار ریکویسٹ اگر آگے آ جائیں پلیز، تھوڑا آگے آ جائیں پلیز۔ مومن مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا محمد علی خان ابن میر اسماعیل علی خان، میر عباس حیدر کاظمی ابن میر لطف حسین، رحیم النساء بیگم بنت محمد علی خان، حضرت کاظمی بنت میر عباس حیدر کاظمی، اقبال حیدر کاظمی ابن میر عباس حیدر کاظمی کو ایشار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين
إلى أرواح المنزورين المرحومين المذكورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين، واخلف على أهلهم في الغابرين، واجعلهم عندك في أعلى عليين، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زحمت ہو تو تھوڑا سا سامنے آ جائے، ابھی باہر کافی لوگ ہیں سامنے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. صلوات. قابل قدر علامہ الحاق سید فرد حسین موسی صاحب اللہ، سادات مؤمنین ہو مومنات، شب اربعین ہے حسینیہ مسجد ٹورنٹو کینیڈا میں، مرزا فیملی اور دیگر مومنین مومنات کے زیر اہتمام ہونے والی آج کی مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن قرار دیا ہے الخصائص الزینبیہ،
آج ہم تقریباً 50 منٹ میں سیدہ زینب کے ان امتیازات پر بحث کریں گے جو بی بی زینب کے علاوہ کسی اور کو نہیں. یہ خصوصیات عقیلہ بنی ہاشم سے شروع ہوئی اور ام المصائب پہ ہی اختتام پذیر ہوئی. پہلی خصوصیت کے تذکرے سے پہلے کچھ آیتوں کی سماعت کی زحمت دوں گا، پھر اس کے بعد بحث بالکل آسان ہو جائے گی. پہلی خصوصیت الخصیصۃ الاول من الخصائص الزینبیہ، احدها امتیازات سیدہ زینب میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے. پہلے آیت سن لیجیے. قرآن مجید میں 21 مرتبہ لفظ زینت کا استعمال، زینت اور زینت کے مشتقات اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. جہاں تک زینت کا تعلق ہے اللہ فرماتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، ہم نے آسمانوں کی دنیا زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے کہ آسمان تمہیں بھلا لگے، تمہارے لیے بوریت کا سبب نہ ہو. وہ کتنا قریب رب ہے، اس نے اپنے آسمان کو بھی ایسا سجا کے بنایا ہے کہ میرے بندے دیکھیں تو یہ شکوہ نہ کریں کہ وہ بور ہو رہے ہیں. ڈیکوریٹ. پھر ارشاد فرماتا ہے زینا السماء، آسمانوں کی دنیا کو ہم نے زینت دی بمصابیح، چراغوں کے ذریعے. اس میں سورج بھی آ گئے، چاند بھی آ گئے، اور اس میں چمکنے والے برج بھی آ گئے. پھر کہا جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، ہم نے آسمانوں میں 12 برج بنائے اور ان کو بھی اسی لیے بنایا کہ جب دیکھیں ہمارے آسمانوں کو دیکھنے والے تو ناظرین کو ہمارا آسمان بھلا لگے، اچھا لگے. ذرا غور کریں، مخلوق کی آنکھ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ کریم اپنے اجرام فلکی میں چینجز لا رہا ہے کہ ایسا بنا دوں کہ بندے کو یہ شکوہ نہ رہے کہ میرے آسمان کی طرف دیکھنے میں اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو آسمانوں کی دنیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا سراجم وہاجا، ہم نے یہ سورج بھی بنایا، اس کو بھی ایسا بنایا کہ ایک دم روشنیاں پھینک رہا ہے، کہیں حدت، کہیں شدت، کہیں برودت، کہیں حرارت، تاکہ موسم بھی ایک جیسا نہ رہے، باعث زینت رہے. پھر اللہ کی ذات نے القمر ضیاء، چاند کو الگ ذکر کیا. چاند کی روشنی کو میں نے ایسا دھیما بنایا ہے کہ اگر نصف النہار پہ سورج پہنچ جائے اور تمہاری آنکھوں کو چدھیانے لگے تو کم از کم رات کو کمپنسیشن ہو جائے کہ جتنا چاہو دیکھو، وہ اتنی میٹھی چاندنی ہو کہ تمہاری آنکھوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اجرام فلکی آسمان کے بارے میں ڈیکوریشن کا، زینت کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور اب اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجد جانا تو زینت کے ساتھ جانا، بن ٹھن کے جانا. ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ ہمارے صاحب بہادر باہر پہنیں گے 5000 کا سوٹ، اور جب مصلی میں نماز پڑھنے لگیں گے تو بغیر آئرن کیے ہوئے کپڑے
حالانکہ بندوں کے سامنے اگر ٹاپ کا سوٹ پہن رہے ہو تو اللہ کے سامنے تو اور ٹاپ کا پہننا چاہیے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے کہ نماز کو فائن سمجھ کے نہ پڑھو بلکہ نماز کو انجوائے کرنے کا ذریعہ سمجھ کے پڑھو. اس لیے حکم ہوا آدم کے بیٹوں جب مسجد جانا تو زینت کے ساتھ خوشبو لگا کے جانا, اچھے کپڑے پہن کے جانا. آپ دوسروں کے لیے ہائیجینکلی رول ماڈل بنے. یہ اسلام کا لیسن ہے. قرآن حکم دے رہا ہے. سمپلسٹی اپنی جگہ مگر زینت اپنی جگہ. پھر ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال کو اور تمہاری اولاد کو ہم نے تمہاری ساری حیات دنیا کی زینت بنا دیا ہے. مال کے ذریعے تمہارے گھر چمکتے رہے, اولاد کے ذریعے تمہارے گھروں میں رونق رہے. یا اہل و عیال کو ہم نے تمہارے لیے رونق کا ذریعہ بنایا. پھر یہ بھی اللہ نے کوشچن ریز کیا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ کب اللہ نے حرام کیا ہے زینت کو. اللہ کہتا ہے لوگ زینت کو استعمال کریں والطیبات من الرزق, اور رزق کو جو طیب رزق ہے کب اللہ نے حرام کیا ہے. زینت بھی حلال ہے, رزق طیب و حلال بھی حلال ہے. صرف اتنا خیال رکھو کہ جس نے دیا ہے اس کے اگینسٹ استعمال نہ کرو. یہ سب ڈیکوریشن اور زینت کی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں. اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں سمجھ کر رہا ہوں پہلے امتیاز کے لیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. یہ بھی زینت ہے لوگوں کے لیے. اہل خانہ یہ زینت ہے. یہ میٹریمونیل لائف یہ خود زینت ہے. یہ اولاد زینت ہے. یہ گھر بستے ہوئے زینت ہے. یہ دولت کے ڈھیر زینت ہے. الخیل المسومہ یہ جو سواریاں ہیں یہ بھی زینت ہے. اللہ چاہتا ہے زینت رہے. اب اللہ نے سمجھ کیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. الگ الگ کہاں تک ہم بیان کریں. جو کچھ زمین پر میں نے اگایا بنایا چلایا ہے سارا اس لیے کہ میرے بندوں کے لیے زینت ہے. کوئی سمجھ رہے نہیں. پہاڑ ہے تو زینت, کف پھینکتے سمندر ہے تو زینت, لہراتی کھیتیاں ہیں تو زینت, اچھی اچھی وادیاں ہیں تو زینت, ڈفرنس آف ویدر ہے تو زینت, یہ برف آ رہی ہے تو زینت, جا رہی ہے تو زینت, گرمی ہے تو زینت, سردی ہے تو زینت, خزاں ہے تو اس کی اپنی زینت, بہار ہے اس کی اپنی زینت. جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ میں نے اپنے بندے کے لیے زینت بنایا. جب زینت کی آیتیں مکمل ہو چکی تو حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ اگر زینت کو ایک جگہ تلاش کرنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں. آپ نے فرمایا زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب. زمین کی زینت ہے مخلوق سے, مخلوق کی زینت ہے علی بن ابی طالب سے, اور علی کی زینت ہے زینب سے. یہ پہلی زینت, یہ پہلا امتیاز سیدہ زینب کا کہ زینب وہ ہستی ہیں جو علی جیسے باپ کی زینت. یہ اعزاز تو ان کی گرامی کو نہیں ملا. وہ ام ابیہا ہے, زین ابیہا نہیں ہے.
وہ اپنے باپ کی ماں ضرور شمار ہوتی ہے، مگر زینت اگر باپ کی ہے تو صرف سیدہ زینب ہے. باپ ہو علی جیسا، زینت ہو زینب جیسی. یہ پہلا امتیاز سیدہ زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا. دوسرا امتیاز بی بی زینب کا یہ ہے، ایک کتاب ہے ریحان الشریعہ. زمانہ طالب علم میں یہ کتاب ہم نے سب سے پہلے قم میں جب گئے تو سب سے پہلی کتاب جس کا ہمیں مطالعہ کیا وہ عربی کی کتاب تھی ریحان الشریعہ. اس کے 4 والیوم ہیں. یہاں سامنے کیونکہ آپ گننے والے نہیں ہیں تو آپ نے گننا ہے. آواز بلند سناوا. سیدہ زینب کا دوسرا امتیاز. آج امتیازات سیدہ زینب پر گفتگو ہو رہی ہے. دوسرا امتیاز ریحان الشریعت میں صرف خواتین کے بارے میں لکھا گیا ہے، مردوں کا تذکرہ. مصنف نے صرف خواتین کی عظمت کے بارے میں لکھا ہے. آپ اگر غور کریں تو خواتین کی عظمت اتنی بلند ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ خواتین خود پہلی دانشگاہ الہی اور پہلے تبلیغ کے انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ انسٹرکٹر ہوتی ہے کہ جو بچے کو عقائد بھی سکھاتی ہے، اعمال بھی سکھاتی ہے اور بچے کو اخلاقیات بھی سکھاتی ہے. حتیٰ کہ یہ ماں کا انسٹیٹیوٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات باپ کے خون کی تاثیر کو ماں کا دودھ بدل دیتا ہے. علی کے سب سے بڑے حریف کا بیٹا اپنی بہن کو چھوڑ کر علی کے کیمپ میں آ کر محمد ابن ابی بکر کہا. ساتھ ہو نا اللہ. تو اس کتاب میں ریاحین الشریعہ میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا. جو دوسرا امتیاز بی بی زینب کا آئے گا وہ یہ تھا کہ خاتون، کسی بھی خاتون کو ایلیویٹ کرنا ہو یا میجر کرنا ہو، سمجھنا ہو کہ یہ خاتون کس لیول کی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ 3 امتیاز ہیں، 3 اسٹینڈرڈ کی اسکیل ہے 3 کسی خاتون کی میجرمنٹ. نمبر 1 اچھی بیٹی ہونا. اچھی بیٹی ایک اسٹینڈرڈ. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ بیٹیوں کا بیٹوں کا پیدا کرنا واجب نہیں، اچھا بنانا واجب ہے. آپ اگر اولاد پیدا نہ کریں تو میکسیمم مکروہ ہے، مگر اولاد خراب ہو جائے فعل حرام بھی ہے، باعث جہنم بھی ہے. اولاد اچھی ہو باعث بہشت بھی ہے، اتباع پیغمبر بھی ہے، فالوئنگ آف اہل بیت بھی ہے. نعرہ لگاتے جائیں تو آگے حضور سے کسی نے پوچھا کہ کسی خاندان کا کردار سمجھنا ہو بغیر پوچھے تو کیسے سمجھے؟ فرمایا اولاد کو دیکھو. اللہ اکبر. اولاد اچھی ہے تو خاندان اچھا. لہذا اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے. صحابہ کرام کا کوئی دماغ تھوڑی خراب تھا کہ مدینے کی گلیوں میں نعرے لگاتے تھے صبح شام، ادبوا اولادکم بے اخلاق کے آل محمد. اپنی اولادوں کو پروان چڑھاؤ آل محمد کے اخلاق کے. یہ میرا اولاد کا فریضہ ہے، میری آپ کی ڈیوٹی. اچھی بیٹی پہلا معیار خاتون. دوسرا معیار اچھی زوجہ. اچھی زوجہ
अच्छी زوجہ बीवी पाक से किसी ने पूछा कि हुस्नुल मरअ क्या, जिहादुल मरअ, औरत का जिहाद क्या, औरत को जिहाद से एग्जम्प्ट किया, औरत को जिहाद से मुस्तस्ना किया, यानी अगर लड़ना चाहे तो वो भी लड़ सकती है नबी इमाम की इजाजत से, मगर शरीयत ने उसे मुस्तस्ना किया। जैसे जुमे से मुस्तस्ना ममनू नहीं, जुमा पढ़ना चाहे तो उसको सवाब मर्दों से ज्यादा होगा, जमात से मुस्तस्ना उसको सवाब मर्दों से ज्यादा होगा। हुजूर से पूछा भी गया कि आखिर इसकी वजह क्या है, आपने फरमाया खातून ने जिहाद से भी बड़ा जॉब करना है, जुमे से भी बड़ा जॉब करना है, जमात से भी बड़ा जॉब करना है। एक तरफ उसने हुस्न तबाउन रखना है, अच्छी शौहरदारी, और दूसरी तरफ उसने औलाद की तरबियत करनी है। ये जॉब जुमे से भी बड़ा है, जमात से भी बड़ा है, जिहाद से भी बड़ा है। बीवी पाक फरमाती है कि जिहादुल मरअते हुस्नुत तबाउन, औरत का जिहाद ये है कि उसका शौहर उस पर राजी है। ये जिहाद, ये जिहादुल मरअते, औरत का जिहाद ये है। तभी तो मौलाली से जब किसी ने पूछा कैफ़ वजदत बिन्त रहमतिल लिल आलमीन, आपने रसूल की बेटी को कैसा पाया, तो आप फरमाए वल्लाहि मा तलबत शैअन कत्तु, मा तलबतनी शैअन कत्तु, वल्लाहि मा अग़ज़बतुहा व मा अग़ज़बतनी। न फातिमा ने मुझे कभी नाराज किया, न मैंने कभी फातिमा को नाराज किया। उम्र भर फातिमा ने मुझ जैसे शौहर से किसी शय की डिमांड नहीं की, मुतालबा नहीं किया। अच्छी बेटी, अच्छी बीवी। तीसरा मेरा अच्छी मां। बस अब मैं करीब आ गया हूं दूसरे इम्तियाज, अच्छी मां। ये तीनों इम्तियाज साबिका जमाने में साहिब रहीम शरीयत के बतौर एक जगह इकट्ठे नहीं। मिसालें दी, चंद मिसालें सुन लीजिए। मसलन कहा कि ज़ौजा आदम हव्वा जो हम सब की मां है, बहुत अच्छी बीवी थी, बेहद अच्छी मां थी, मगर अच्छी बेटी नहीं कह सकते इसलिए कि बेटी ही नहीं। तो तीन इम्तियाज जमाना हो सके, तीन स्टैंडर्ड एक जगह जमाना हुए। अब आ जाइए आसिया ज़रे फिरौन, अच्छी बेटी, अच्छी ज़ौजा, फिरौन जैसे जालिम के घर में ईमान के लिए रोल मॉडल बन गई। आप जो सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया चले जाए, आप सीखें हजरत आसिया से कि फिरौन के घर में भी ईमान मजबूत हो रह सकता है और महफूज रह सकता है। कोशिश न कीजिए कि एक्सक्यूज बना के फरार की कोशिश न कीजिए। करार के मानने वाले हैं, करार पकड़िए और यहाँ पर रह के माहौल को बदलिए, नहीं है कि खुद चले जाइए। सुना लगाते रहो। बात समझ में आ रही? अच्छी बेटी, अच्छी ज़ौजा, अच्छी मां। एक और मोहतरमा है मरियम, इंतहाई अच्छी बेटी, इंतहाई अच्छी मां, मगर अच्छी ज़ौजा नहीं। बस तीन ही काफी। साबिका जितनी एग्जाम्पल ले, सारी चीजें तीनों एक जगह इकट्ठी नहीं होती स्टैंडर्ड में। तभी तो साहिब रहीम शरीयत ने कहा ये कमाल हसनैन की मां है, ज़ौजा अली में है, दुख्तर नबी में। मरियम एक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए ताजदारे हर आता, शीरे खुदा मुर्तजा मुश्किल कुशा। नारे
مادر کارواں سالار عشق. یہ اعزاز تینوں اکٹھے جو معیار ہوئے بام عروج پر. یہ رسول زادی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. صاحب ریاحین الشریعت نے اب یہ امتیاز آ گیا. دوسرا امتیاز ذہن میں رہے، لکھا کہ ایک امتیاز خاتون قیامت سے سمجھا نہیں جا رہا. ایک امتیاز کی اور کمی رہ گئی، اور وہ امتیاز ہے اچھی بہن. اس لیے کہ بھائی بچپن میں ہی چلے گئے، کیسے انٹریکشن کا پتہ چلے ایٹیٹیوڈ کا. اچھی بہن پریکٹیکلی پروف نہیں مل رہا تھا وجود فاطمہ سے. صاحب ریاحین الشریعت نے لکھا تبھی تو کائنات میں ثانیہ زہرا تو ملتی ہے، ثانیہ زینب تو ہی نہیں. اس لیے کہ زینب پر وجود اعظم کمال پہ پہنچ گیا، اب ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دوسرا امتیاز جناب زینب سلام اللہ ہے. تیسرا امتیاز، کسی خاندان میں اگر کچھ لوگ بے وقوف ہوں اور کچھ سمجھدار ہوں تو کہا جاتا ہے یہ صاحب یا یہ صاحبہ ان بے وقوفوں میں عقل مند ہے. اور جس خاندان میں کوئی بے وقوفی نہ ہو، کوئی نادان گزرا ہی نہ ہو، جس خاندان میں ہر ایک عقل کے کمال پہ، عقل کے معراج پہ ہو، اس خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا ہے زینب عالیہ. عقیل اور عقیلہ، عاقل اور عقیل، عاقلہ اور عقیلہ ایک فرق. عاقل وہ مرد جو کبھی عقل مند ہو اور حالات کی وجہ سے کبھی عقل کام نہ کرے، اس کو کہتے ہیں عاقل. عاقلہ وہ خاتون جو روٹین کے حالات میں تو عقل مند رہے، جب اس پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹے تو عقل جواب دے جائے. مگر عقیل اسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل آئیں اس کی عقل ڈیمیج نہ ہو. عقیلہ اسے کہتے ہیں حالات کے بدلنے کے باوجود اس کی عقل وہی رہے. اب میں سمجھاؤں ایک مسئلہ، کیونکہ لوگوں نے ان کے نانا پر ہجیات کی تہمت لگائی تھی. بیٹی نے بازاروں درباروں میں مصیبتوں کے باوجود عقیلہ بنی ہاشم کہلوا کے ثابت کر دیا. جب اتنے مسائل کے بعد نواسی کا عقل ڈیمیج نہیں ہوا تو ریلیکس پوزیشن میں نانا کو ہجیات کے پانچواں امتیاز عقیلہ بنی ہاشم کا یہ ہے. قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ڈیٹیل سے ذکر ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور پھر والقمر قدرناه منازل ہے حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي ان تدرك القمر بل الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. تو یہ اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے فلک میں
اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. یہ پانچواں امتیاز ہے, ذرا ذہن میں اپنے اپنے مدار میں ہے. سورج اپنا مدار نہیں چھوڑتا ہے. سورج حالات کی وجہ سے اپنی تمازت کو ختم نہیں کرتا, اپنی روشنی کو ختم نہیں کرتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مدینے کے مضافات میں ایک واقعہ ہے انتباہ کا کہ نماز کے لیے, عصر کی نماز کے لیے سورج پلٹ آیا. یعنی اللہ نے کہا میرا نظام الٹ پلٹ ہو مجھے قبول ہے, میرے ولی کے بارے میں اعتراض قبول نہیں ہے. ایک مرتبہ تو انتباہ کے لیے پڑھا, اور دوسری مرتبہ اس اجرام فلکی کے سورج میں عجیب چیز آئی کہ بی بی کے سر سے چادر سرک گئی, شمس حجاب کر گئی. ذرا سمجھے پانچواں امتیاز. یعنی اگر باپ کی نماز کے لیے سورج پلٹ سکتا ہے تو بیٹی کے حجاب کے لیے سورج پردے میں جا سکتا ہے. چھٹا امتیاز بی بی زینب کا یہ ہے کہ یہ شریکت الحسین ہے. شریکت الحسین. عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس حسین کی شریک ہے کہ جس کا شریک کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کوئی نبی اس کا شریک نہ ہو سکا, کوئی امام شریک نہ ہو سکا. ایون بھائی حسن بھی شریک ہے حسین میں. ابو الفضل کا کتنا درجہ ہے, کبھی سنا شریک الحسین. علی اکبر کا کتنا درجہ ہے, کبھی سنا شریک الحسین. حضور مولا علی, کوئی نبی, کوئی وسیع, کوئی ولی, کوئی امام, کوئی معصوم, کوئی بھی علی کی اولاد میں سے ہو یا ان سے پہلے والے ہو, کوئی شریک حسین نہیں. اس لیے کہ حسین کی نسبت ایسی ہے کہ اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. ذرا سمجھ, جس طرح جمعے کی قدر کرنا, جس طرح خلاقیت میں اللہ یکتا ہے اس طرح مخلوق میں حسین یکتا ہے. بڑا بادشاہ حسین بن علی کا شریک ہونا کسی کے دائرہ امکان میں شامل نہیں, احاطہ ہی ممکن ہے. کوئی شریک ہو نہیں سکتا. کل انشاءاللہ دوپہر کی جو تقریر ہوگی میں ساری کی ساری مولا حسین علیہ السلام کے امتیازات پہ کروں گا. کل میں الخصائص الحسینیہ پہ بحث کروں گا جو ہمارے آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ, جس پر مادر حسین نے آیت اللہ العظمیٰ کو عالم رؤیا میں رسید دی تھی جنت. کل میں اس کتاب کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ, اور آج میں یہاں رک رہا ہوں کہ کوئی نبی, کوئی امام شریک نہیں حسین کا. جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس شریک ہے زینب. اور کمال یہ ہے کہ حسین شریک زینب نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, زینب شریکت الحسین ہے, حسین شریک زینب نہیں ہے. یعنی زینب کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ حسین بھی اس میں شریک نہیں, مگر حسین کی ساری انویسٹمنٹ میں زینب شریک ہے. بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے, دعوی وقت میں بھی گنجائش ہے.
اللہ کریم مہدی علی خان صاحب کو بھی شفایات کرنا اور شمس نسیم زمان صاحب کو بھی اور جتنے اور بھی بھائی بہنوں نے مجھ سے کبھی بھی کہا ہے حکم دیا ہے جہاں جہاں بھی ہو شب اربعین ہے بی بی زینب کے صدقے میں اللہ تمام کو شفا کامل ہو عاجل عطا۔ تو اب تک کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے، بس 8 ہوئے، اس سے آگے نہیں جا سکیں گے۔ 7واں امتیاز، 6 امتیاز ہو گئے، شریکت الحسین تک یا 7 6 امتیاز ہو گئے شریکت الحسین کہ بی بی زینب شریکت الحسین۔ 7واں آگے آگے نعرہ الصلوات سیدہ زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے امتیازات گنوا رہا ہوں شب اربعین 1436 ہجری میں اور پہنچا ہوں 7ویں نمبر پر بی بی زینب کا 7واں امتیاز۔ اس کے لیے ذرا آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ چیک کرانی پڑے گی۔ سلیمان قندوزی نے لکھا بھی کتاب ینابی المودت کہ ان اللہ تکلم فی لیلۃ المعراج باللغت علی ابن ابی طالب۔ کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ان اللہ تکلمنی فی لیلۃ المعراج بلہجۃ اخی علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے شب معراج میں مجھ سے جو گفتگو کی وہ علی کے لہجے میں کی۔ اب لہجہ یہ جو اسپیکر ہوتا ہے، اسپیکر اگر پرائم منسٹر بھی چلا جائے، پریزیڈنٹ بھی چلا جائے، اسپیکر کی کرسی اونچی ہوتی ہے، درجے میں اگرچہ وہ صدر سے کم بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے اسپوک پرسن اسٹیٹ کا۔ آج سمجھ لیجیے پوری اللہ کی اسٹیٹ کے اسپوک پرسن کا نام علی ابن ابی طالب۔ ہو گئے مولا علی، یعنی اللہ نے اب کسی کو کیا پتا کہ موسیٰ کے ساتھ جب بولا تھا وہ کس لہجے میں بولا، جبریل کے ساتھ جو بولتا ہے کس لہجے میں بولتا ہے، وہ دریاؤں میں جو آوازیں آتی رہی کس لہجے میں آتی رہی۔ اللہ نے سوچا تھیوری دی ہے، آخری کے وقت پریکٹیکل بھی دے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل یہ ہوا کہ علی کے لہجے میں اللہ بولا نبی سے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی کا لہجہ، توجہ رکھیں، 7واں کیا، علی کا لہجہ کل 2 کے پاس ہے۔ علی کا لہجہ کل 2 کے پاس ہے، یا خالق کے پاس یا خالق کے پاس۔ اب ہم اسی بی بی زینب کے صدقے میں ذرا ڈونیشن کر لیتے ہیں۔ 8ویں امتیاز کے ساتھ پھر مسائل شروع ہو جائیں گے۔ ذرا والنٹیئر سے کہیے، آپ سے گزارش ہے، آج جمعہ میں ماشاءاللہ بڑا معجزہ نما جمعہ تھا آج سے، اللہ کے فضل و کرم سے غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہیں سب حضرات کی، خواتین کی۔ تو آپ ذرا دل کھول کے عطیات دیں، مہربانی فرمائیں، اپنی جیب کو ذرا ہوا لگائیں
اس لیے کہ مسجد بن گئی ہے آپ کے تعاون سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب اس کو چلانا بھی ظاہر ہے کہ 7 سے 8 ہزار کا مہینے کا خرچہ ہے، تو آپ نے مہربانی کرنی، ممبرشپ بھی لینی ہے۔ آپ نے ایک لیٹر پرنٹ کیا ہے، میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آج وہ لیٹر سب کو دے دیں۔ بی بی زینب کے صدقے میں آپ جو دے سکیں، $1 دے سکیں، 50 سینٹ دے سکیں، آگے اس کے حسینیہ کے لیے دیجیے، ممبرشپ لیجیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہر مہینے ہمارے پاس اتنا فنڈ جنریٹ ہو رہا ہے۔ سید زینب علیہ السلام شب اربعین ہے، آپ کو اللہ سے اجر دلوائیں گی، اور جو شریکت الحسین ہے ان کا تو حسین پہ مان ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ جو اس دن $700 ہوا تھا پرسوں، جو کہ ٹارگٹ سے بہت کم ہے، آپ ذرا اور مہربانی فرمائیں، دل کھول کے جوانوں کو بھی چاہیے، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اور جو مومنین ہیں مومنات کو بھی میں گزارش کروں گا ہماری بہنیں بھی ذرا کلیکشن کریں، اور ہمیں کل تو ہم ظاہر اربعین کا دن ہے، ڈونیشن نہیں دیتے، تو آج ہی شب ہے، مہربانی کیجیے، ممبرشپ کا فارم بھی آج لے لیجیے، اس کو فل کر کے دے دیجیے، تاکہ جو منتھلی ممبرشپ ہے وہ بھی آتی رہے، تاکہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز چلتے رہیں، اور جو قرض الحسن اسکیم ہے اس کو بھی آپ مہربانی فرمائیے، اس میں بھی تعاون کیجیے۔ آپ نے پہلے بھی بڑا تعاون کیا ہے، ہم کمیٹی والوں کے بھی شکر گزار ہیں، انتظامیہ کے، علامہ صاحب کے بھی، تمام بھائی بہنوں کے، متولی صاحب کے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر۔ بس تقریب تمام ہو رہی ہے، صرف ایک امتیاز اور باقی رہ گئے، پھر زندگی رہی تو کبھی اشرا پڑھیں گے بی بی زینب کے امتیازات۔ آج بس 8واں سن لیجیے، جتنے دروازے ہیں جنت کے اتنے امتیاز شب اربعین میں بیان کر رہا ہوں بی بی زینب، تاکہ بی بی زینب کے صدقے میں 8 دروازے کھل جائیں، بی بی زینب کے بھائی کے عزت۔ اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ 2,20,00,000 اس وقت کربلا میں عزاداران حسین پہنچ چکے، اور تاریخ کی کسی نبی کے دور میں، کسی امام کے دور میں، کسی ولی کے دور میں اتنی لمبی نمازیں جماعت میں ہی ہوئی۔ 30 کلومیٹر کی جماعت ہوئی ہے ہر علاقے کے اندر، 30 کلومیٹر۔ 20 میل پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نماز نہیں کرتے، آج جماعت کی میجرمنٹ ہی ہم سے ہو رہی ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلے یہ ہم پہ الزام لگاتے تھے ان میں حافظ قرآن نہیں، ایک محمد حسین تباہی نے ان سارے حافظوں کی پولے کھول دیا، 5 سالہ بچے۔ آپ اس میں تعاون کریں، مسجد میں آئیں، جماعت میں آئیں، قرآن بھی یہاں شروع ہو، جمعہ میں بھی رش ہو، تاکہ یہ مسجد انشاءاللہ آپ کے تعاون سے بنی ہے، آپ کے تعاون سے آباد و شاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ کل کا جو اعلان ہے وہ ایک بار پھر مدرافی صاحب نے ماشاءاللہ بہت مؤثر انداز میں اعلان کر دیا، نور الشمس صاحب نے ارشاد فرما دیا تھا 2 دن پہلے۔ آج پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کل کے اعمال بالکل پابندی کے ساتھ ٹھیک 11 بجے حسینیہ مسجد میں انشاءاللہ اعمال اربعین شروع ہوں گے، 1 گھنٹے کے اعمال ہوں گے، اس میں آپ تشریف لائیں۔ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، دیگر ممالک میں ہیں، آسٹریلیا وغیرہ میں، وہ almahdi.tv.com پر یا حسینیہ HUSAINIYAH.com کے اوپر لاگ ان ہو جائے تو انشاءاللہ لائیو اعمال یہ 1 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کے بعد اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے فوراً تھوڑی سی آپ نے ذرا معاملت فرمانی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کل آپ نے ذرا غفلت نہیں کرنا، چھٹی بھی ہے، فرائیڈ جانا ہے، اس لیے کہ جلوس کا وقت میں نے چینج کروا دیا ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے مجھے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا جیسا حکم ہوگا
ہم ویسا مانیں گے. آپ یہ وعدہ کریں کہ زندگی بھر جلوس آپ نے نکلوانا. میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اربعین کا جلوس انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں نکلواؤں گا. انہوں نے مہربانی یہ کی ہے کہ انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ جلوس کو آگے کر دیا تاکہ یہاں کی ہماری مجلس ہو جائے. تو جہاں سے انشاءاللہ ہم سب اللہ کے حکم سے میرے گھر پارک جائیں گے اور وہاں مجلس ہوگی باقاعدہ اور مجلس کے بعد جلوس نکلے گا. تو کل آپ مہربانی کر کے 11 یہاں پہنچ جائے. جو اعمال میں نہیں آنا چاہتے وہ ظہر میں پہنچ جائے. جو ظہر میں بھی نہیں آنا چاہتے 12:30 ٹھیک یہاں پہنچ جائیں. 12:30 ٹھیک انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی تاکہ 2:15 تک مجلس ختم ہو جائے اور 2:30 بجے ہم وہاں پر جا کر مجلس منعقد کر سکے. جس طرح ماشاءاللہ چہلم کی جو انتظامیہ ہے جلوس کی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. جس طرح ہماری کمیٹی نے کمیونٹی نے آغا صاحب نے یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ تعاون اگر جاری و ساری رہے تو بی بی زینب کے صدقے میں ہم ایک زندہ قوم بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. اور ٹورنٹو سے اتحاد کا پیغام جائے گا پوری دنیا کے اندر. 8واں امتیاز سیدہ زینب یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی آئے اسلام کی ترویج و اشاعت کے. کوئی نبی اسلام کی تکمیل کے لیے نہیں آئے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہر نبی نے اسلام پہنچایا اسلام مکمل کرایا. زینب کے بعد غدیر نے الیوم اکملت من کنت مولا نے یا ایھا الرسول بلغ نے خم غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان میں انبیاء کے نامکمل کام کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا. یہ بات طے ہو گئی. اچھا اب یاد رکھیے غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے محفوظ نہیں ہوا. غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے محفوظ نہیں ہوا. جیسے غدیر نے اسلام کو مکمل کیا ویسے کربلا نے اسلام کو محفوظ کیا. حسین نے اسلام کا ماضی بچایا. زینب قیامت تک کے لیے اسلام کا فضائل کے امتیازات ہیں. پہلی آرگنائز مفسرہ قرآن بی بی زینب. عالمہ غیر معلمہ بی بی زینب. 3 اماموں کی مشیر بی بی زینب. جملہ اگر کہنے میں تو جس شام کو ان کے بابا کی ذوالفقار فتح نہ کر سکی بیٹی نے 2 ستنوں سے فتح بنی امیہ ہمیشہ اپنے چہروں پہ نقابیں ڈالتے رہے. قتل رسول کی کوشش کی نقاب ڈال دی. نفس رسول کو قتل کیا نقاب ڈال دی. فتح رسول کو قتل کیا نقاب ڈال دی. زینب اس عظیم مجاہدہ کا نام ہے جس نے ساری نقابیں یزید کے
اقرار نہیں کیا. زینب کے خطبے نے یزید کو مجبور کیا, اس نے اقرار کیا کہ میں کافر ہوں. اللہ اکبر. زینب کے مسائل بھی اتنے تھے کہ کائنات میں کوئی بی محرومۃ المسرت نہیں. کسی بیوی کا لقب ام المصائب نہیں. اللہ پیدا ہوئی تھی تو نانا روئے, بابا روئے. بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا میری بیٹی کو دیکھ کر آپ رو کیوں رہے؟ رسول نے بھی, علی نے بھی ہاتھوں کو چوما, سر کا بوسہ دیا. ہمیں سمجھانے کے لیے کرنا بی بی فاطمہ آرے میں رہے کہ صرف ہم تک بات پہنچانی. آپ روئے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں رسل ہوں, اس کے سر سے چادر. ایک ہمارے بہت بڑے میرے بزرگ دوست تھے, میرے باپ کی عمر کے, مگر تھے میرے دوست حوزے کے. بڑی زبردست مجلس پڑھتے تھے. آیت اللہ شیخ سیب میں میری ان سے بڑی عرض ارادت تھی. ایک مرتبہ میں نے ایک جملہ ان سے سنا, وہ میں آج آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ ہدیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مرزا شیرازی جب مجتہد اعظم تھے, آیت اللہ فشارتی کا دور تھا, مرزا کے پاس غلام حسین تہرانی نے فارسی میں مجلس پڑھی نجف میں, اور اس میں کم از کم 25 سے 30 مجتہد بیٹھے. ایک جملہ کہا غلام حسین نے عربی کا, اس پر آغا شیرازی نے ہاتھ پکڑ کے کہا غلام حسین بس دیگر بس, اس سے آگے نہ پڑھ, بس اس سے آگے کیا مسائل. ایک جملے پہ پوری مجلس ہوئی تھی, ماتم ہوا تھا. بار بار وہ جملہ یاد کر کے آیت اللہ العظمیٰ روتے تھے. وہ جملہ یہ تھا کہ شیخ غلام حسین نے کہا تھا, تہرانی نے, دخلت زینب علم نسیان, زینب اتنی غریب ہو گئی کہ سر ننگے غلام زادوں کے سامنے پہ. ماشاءاللہ شب اربعین ہے. مولا سلام میں آج کی مجلس میں بڑی طویل زینب نہیں, میں آج کی ساری مجلس میں 5 جملے پڑھوں گا بی بی زینب کے بارے. پہلے جملہ, جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو حمید بن مسلم کے جملے, حمید کہتا ہے دیکھا تلہ نبیہ پہ تقومو کبھی زینب کھڑی ہوتی, بطارتن تقودو کبھی بیٹھ جاتی. بس پہنچ گئے اور السلام علیکم, کبھی اٹھتی کبھی بیٹھ جاتی. میں قریب پہنچا, میں نے پوچھا نبی صاحبی یہ اضطراب کیا ہے؟ کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. حمید کے جملے ہیں کرسچن راوی کہ زینب کے جواب پر میں روئے بغیر نہ رہ سکتا. بی بی زینب کہتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں, بیٹھ جاتی ہوں اب کون رہ گیا. اللہ اکبر. پھر حمید کے جملے ہیں, بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور زینب ایک جملہ کہہ رہی تھی اور زمین کربلا کانپ رہی تھی, زلزلہ آ رہا تھا. میں جو قریب گیا تو زینب کے یہ جملے تھے, بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی, میں پوچھتا ہوں کہ چلی جاتی. یا زہرا اللہ اکبر. ایک جملہ مکمل ہوا. اب دوسرا جملہ وہ ہے, میں نے سن 1994 میں پڑھا تھا امریکہ میں. مجھے ایک سیدزادے نے, بھائی افتخار شاہ یہاں بیٹھے ہیں لائن کے, بھائی کو جنت میں جگہ دے, یہ بھی اس بات کے گواہ ہے. ایک سیدزادہ مجلس میں کھڑا ہوئے, تو نے کہا کہ آپ کو واسطہ ہے بی بی زینب کا. امریکہ میں یہ جملہ پھر ہوا. میں نے اس کے بعد آج تک نہیں پڑھا, مگر آج میں یہاں پڑھوں تاکہ مقتل بھی بنے
ہسٹری بھی بنے، پتہ چلے کیا ظلم ہوئے. آپ نے بیمار سے پوچھا کسی نے، مولا ہم نے سنا ہے کہ جو چادر آپ کی پھوپھی عصر عاشور میں پہنی ہوئی تھی وہ چادر تو سفید تھی. ہم نے سنا کہ وہ چادر سرخ ہو گئی تھی. وہ چادر سرخ کیسے ہوئی کہ جب میرا بابا صدا رہا تھا میری پھوپھی صبر نہ کر سکی، اپنے بھائی سے جا کے نکلی. جزاک اللہ، سلام مجھے معاف کر دینا، میرے بابا سے جا کے نکلی. شیبی کے خنجر میں میری پھوپھی نے ہاتھ ڈالا اور کہا میرے بھائی کو صبر نہ کر، میرے بھائی کو صبر نہ کر. اللہ اکبر. اس وجہ سے میری پھوپھی کی چادر سرخ بھائی سے لپٹی. اگلا جملہ ہے بڑا قیامت، برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دینا. کتاب یہاں حسینیہ میں موجود ہے جس میں یہ معتبر روایت ہے. بی بی زینب کے بارے میں پوچھنے والے نے پوچھا تو مولا یہ بتائیے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پشت کی طرف سے بھی بی بی کی چادر سرخ ہو گئی تھی. سامنے سے تو سمجھ میں آ گئی بات کہ بھیا سے لپٹی ہوگی، یہ پشت سے کس طرح چادر رنگین ہوئی کا پوچھنے والے تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے. جب شمر میں ہاتھ میں تازیانہ پکڑا اتنا مارا میری پوری کو، میری پوری کی کمر یاد آ تیسرا جملہ مولا سلام علیکم، مولا سوائے نبی آل محمد کے کسی کم کر رہا. تیسرا جملہ بانیان مجلس کی خواہش، اللہ ہمارے نظام مہدی علی خان کو مکمل شفایات اور دیگر بھی جس بھائی نے جو منظورین ہے، جو میرے بھائی بہنوں کے دلوں میں کوئی تمنا ہے ام المصائب آپ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کے بھائی کی شہادت کا. آج اپنے رب سے میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں کی جتنی حاجتیں ہیں وہ پوری کروا دی. اللہ اکبر. شب مہینہ تیسرا جملہ اجازت ہے پڑھوں. جب ہاتھ پس گردن بن گئے، ہاتھ پس گردن بنے ہوئے، یہ نہیں معلوم کیسے اونٹ پہ سوار ہوں. میں قربان جاؤں اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے اتنا بطول کی اولاد 11 محرم کو ہو گئی. کیسے سوار ہوں، مگر مؤلف نے لکھا کیسے اتری مقتل میں، کیسے اتری یہ لکھا، بلکہ ہر مؤلف نے لکھا کہ اتری نہیں، اترتا وہ ہے جو ارادے سے اترے. جملہ برداشت کر سکو تو میں مقتل کا پڑھوں. سوکیتت زینب عن الجمل کما سوکت العباس عن الفرس. جس طرح گھوڑے سے ابو البنین کا بیٹا گرا تھا ویسے محمد سے فاطمہ کی بیٹی گری، منہ کے بل عباس گرے، منہ کے بل زینب گری. بھائی کی لاش سے پتھر ہٹا، بھائی کی لاش سے پتھر ہٹا. مجھے معاف کرو تو میں ایک جملہ عرض کروں. خدا کی قسم بیوی کا بس کوئی نہیں چلا. ہاتھ تو یوں بندے تھے، ہاتھ یوں بندے تھے. ماتم کرتی تو کیسے کرتی سمجھنا. خواتین خاص طور پہ غور کرو، ماتم کرتی تو کیسے کرتی. اور تو کوئی بس چلا نہیں، اپنے بھائی کے ماتم میں پتھروں پہ ٹکرے. بی بی زینب کی پیشانی زخمی ہو گئی. حسینہ
جاؤ تھانو بلاؤ، جاؤ تھانو بلاؤ۔ بی بی زینب کے بارے میں یہ ہے میرے عزیزوں کہ میری آقا زادی جب پہنچی دربار یزید تو بھائی کا سر یزید نے نچلی سیڑھی پر خیزران کی چھڑی حسین ابن علی کے لبوں پہ لگاتا اور کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے۔ بی بی زینب دیکھ رہی، سفیر روم نے کھڑے ہو کر کہا امیر یہ چھڑی حسین کے لبوں سے آتا کیوں؟ میں ڈیلیگیشن میں تیرے نبی کے پاس گیا تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں تیرا نبی یہ ہو چونکے تھکتا اللہ اکبر۔ سامنے کھڑی تھی بی بی زینب سفید سلوار جدید متوجہ ایک جملہ سن لیجیے۔ کسی نے بی بی زینب سے مدینے میں پوچھا کہ بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں؟ بی بی نے کہا میں نے جب یزید نے کہا بھرے مجمع کے سامنے کہ علی کی بیٹی سے میں ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی سے میں ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اس وقت میں نے کہا مجھے موت آ جاتی مگر اس شرابی سے مجھے دور ڈالا پڑتا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا سفید سر والی فضا کو ہٹا دو، اس بی بی کو ہٹا دو۔ جب وہ نہیں ہٹی کہ تمہیں مارو، تازیانے مارو۔ جیسے ہی تازیانے مارنے کے لیے جلاد آگے بڑھا، علی کی بیٹی نے انگڑائی لی لہجہ عربی میں کہا اما فضا تیرا امتحان ختم ہو گیا، میرا امتحان شروع ہو گیا، سامنے سے ہٹ جا۔ فضا کہتی ہے رسول کی بیٹی میں نے آپ کے نانا سے آپ کے دل کے لیے عمر بڑھائی تھی کہ کیسے آپ کی ماں سے وفا کی، ایسے آپ سے وفا کروں میں مر جاؤں گی مگر سامنے سے جزاک اللہ۔ چوتھا جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ بی بی فضا کہتی ہے سیدہ زینب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج میرا بس چلا، بس ختم ہو گئی آج میرا بس چلا۔ اما فضا کیا بس چلا؟ کہا مجھے اجازت دیں، میرا آج بس چلتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ استغاثہ کیا، استغاثے پہ لبے۔ پانچواں اور آخری جب قید رہا 3 دن تک ماتم ہوا، 3 دن تک لوہے پڑے گئے، 3 دن تک قصر یزید کے حجرے میں حسین غریب کا ماتم ہوا۔ جب کربلا کی لوٹ کا مال واپس کیا گیا، جب قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں کے زخم تازہ ہو گئے۔ اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں کے زخم تازہ ہو گئے۔ چھوٹے اصغر کا سر آیا، ماں کے زخم تازہ ہو گئے۔ 2 سر ایسے آئے جسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ اولو محمد کے سر تھے، بھائی کے سر کیا کر دیا، وہ سر کیا لے دے۔ یا زہرا بی بی زینب چلی۔ سید سجاد نے پوچھا کہاں سے جائیں؟ کہ پہلے جائیں گے سکینہ کی قبر، پھر جائیں گے نجف بابا کو پوچھا دینا، پھر جائیں گے کربلا۔ بس ایک جملے پہ آج کی ساری زحمت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی بی بی زینب سکینہ کی قبر پہ پہنچی تو وہاں بی بی زینب کو چھوٹی چھوٹی بچیاں شام کی نظر آ گئی جو یہ پوچھنے آئی تھی کہ وہ ہماری دوست بچی کہاں گئی، جو اپنے بابا کے بارے میں ہمیں بڑے میٹھی میٹھی کہانی سناتی تھی۔ جب زینب نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا بی بی زینب کا دل بھر آیا۔ بی بی کہتی ہے شام کی بچیوں میری بھتیجی پیاسی مری ہے، جب تک تم زندہ رہنا چھوٹے چھوٹے جاموں میں پانی لے لینا، میری بھتیجی کی
Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.
नाम नबी जी का दरबार में आना, सजाद से पूछो बेपर्दा रमशान के बाजार में जाना, सजाद से पूछो बेपर्दा रमशान के बाजार में जाना, सजाद से पूछो। माँ बहनों के सरियों को खुला देख न पाया, माँ बहनों के सरियों को खुला देख न पाया, ऐ का दुलारा न देश जमी पर करे पाप का आना, सजाद से पूछो बेपर्दा रमशान के बाजार में जाना, सजाद से पूछो। करबला वालों की जिंदा से रिहाई हो गई, 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 करबला वालों की जिंदा से रिहाई हो गई,
سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، غربت بانی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، مثل پھولوں کی چنے پہ لاشوں کے ٹکڑے حسین، مثل پھولوں کی چنے پہ لاشوں کے ٹکڑے حسین، اس قدر کمال زہرا کی کمائی ہو گئی، غربت بانی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر، دیکھ کر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی، غربت بانی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی، ابن زہرا ویلا، ابن زہرا ویلا، ابن زہرا ویلا، ابن زہرا ویلا، کتاری انتصارا، ابن زہرا ویلا، آئے شہید کربلا، ابن زہرا ویلا، 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 علی، ہائے 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 ہائے، اللهم صل على محمد وعلى السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین وابن سیدی الوسیل، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم سائر شہداء کربلا، خصوصاً سیدی مولائی ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین جمیعاً برحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللهم صل على محمد